حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اور حضرات صوفیاء کرام جو محنتیں کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، آخرت کی عظمت اور آخرت کی محبت، خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی کے دل میں آخرت کی محبت بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں دنیا کی محبت ہے، اس دل کے اندر آخرت داخل ہوتی ہی نہیں۔ آخرت بہت غیرت والی، شرم والی، حیا والی ہے۔ دنیا بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کے دل کے اندر آخرت ہو اور پھر وہ دنیا وہاں داخل ہو تو آخرت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن آخرت جس دل کے اندر دنیا وسیع ہو وہ داخل ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سارے تصوف کا حاصل یہی ہے، ولایت کا حاصل یہی ہے کہ اس دل کو صیقل کر دیا جائے، مجلہ کر دیا جائے۔ اور حضرات صوفیاء کرام جو ذکر و اذکار کراتے ہیں وہ اسی لیے کراتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے اور دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ اور یہی تربیت فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی۔ میں نے آپ کو بتایا صحابیت، شرف صحابیت کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی ایک پل میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسا منتر جانتے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کے مال و اسباب میں رہتے ہوئے رائی کے دانے کے برابر کبھی ان کا دل کا میلان دنیا کی طرف نہیں ہوا۔ اور کبھی شروع میں ایسا ہوا ہے، مال غنیمت آیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحن کے اندر اس کا ڈھیر لگا دیا گیا، اور حضرات صحابہ کرام، ایک فطری بات ہے، میں نے کہا انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کھیتی باڑی کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں، سونے کے بارے میں، چاندی کے بارے میں، مال کے بارے میں، عورت کے بارے میں، دولت کے بارے میں اللہ نے خود انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ جب مال آتا حضرات صحابہ کرام للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے، ایسا نہیں کہ مال کی محبت میں، بلکہ انسانی فطرت کی وجہ سے نگاہ اٹھ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے صحابی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے اور مال غنیمت آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں شاید اس میں سے مجھے کچھ مل جائے، میرے گھر کا چولہا جل جائے، میرے گھر کے اندر بچے آج آسودہ ہو کر دو لقمے کھا کر آج وہ آرام کر لیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت انجیکشن لگاتے اور نشتر لگاتے، فرماتے اے صحابی کیا میں تمہیں اس مال سے بلکہ دنیا و ما فیہا سے ایک بہتر مال نہ بتاؤں، ایک دولت نہ بتاؤں؟ بر وقت اب للچائی بھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بھوک کے وقت روٹی کی طرف نگاہ جا رہی ہے، پیاس کے وقت پانی کی طرف نگاہ جا رہی ہے، بالکل بر وقت بریک لگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ مال تو کیا ساری دنیا اور دنیا و ما فیہا مال و دولت سے بھر جائے، ان سے بہتر یہ ہے کہ تم 2 رکعت اللہ کے لیے خالص نماز پڑھو۔ اس انداز سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اٹھان اٹھائی اور آپ کی تربیت فرمائی. اور یہی تربیت، یہ جو آپ سلسلے سنتے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، صوفیت، خانقاہ، یہی سلسلے جا کر ملتے ہیں حضرت حسن بصری سے، اور حضرت حسن بصری کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصوف سیکھا اور یہ زہد سیکھا اور یہ دنیا سے بے رغبتی سیکھی اور یہ قناعت کی دولت سیکھی اور دنیا کے اندر جینے کا ڈھنگ اور جینے کا سلیقہ ان صحابہ کرام نے سیکھا. اور یہی چیزیں بٹ گئی ان خانقاہوں کے اندر، ان صوفیاء کرام کے اندر، ان اولیاء اعظام کے اندر. یہی وجہ ہے میں بلا مبالغہ اگر میں قسم کھاؤں تو میں قسم میں حانث نہیں ہوں گا اور میری قسم نہیں ٹوٹے گی کہ ان اولیاء کرام کی نگاہوں کے اندر لیا جانے والا استنجا کا ڈھیلا اور پھر سونے کا ڈھیلا، ان بزرگوں کی نگاہ کے اندر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. ولایت کے اس مقام پر اس لیے پہنچے کہ ان کی نگاہ کے اندر مٹی کا ڈلہ اور سننے کا ڈلہ یہ دونوں کے دونوں برابر ہو گئے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بیپاری تھے. لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی، اور ان لوگوں کو نام دے رکھا ہے فقیر. جو آدمی صوفی ہوتا ہے اور زاہد ہوتا ہے اور دنیا سے الگ تھلگ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی فقیر بابا آیا تھا. یہ فقیر نہیں، یہ شہنشاہ گر ہے، یہ امیروں کے امیر ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بیوپار، امپورٹ ایکسپورٹ اس زمانے کے اندر جہازوں کے اندر، پانی کے جہازوں کے اندر مال آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے، مال آنے والا تھا، کسی نے اطلاع دی، حضرت سمندر کے موجوں نے، تپیڑوں نے اس جہاز کو غرق کر دیا. حضرت نے فرمایا کچھ دیر کے بعد الحمدللہ، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی نہ مخبر نے غلط اطلاع دی، جو جہاز ڈوبا تھا وہ آپ کا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا. پھر کچھ دیر توقف فرمایا اور حضرت نے کہا الحمدللہ. آپ کے شاگردوں کو، خلفاء کو بڑا تعجب ہوا، جہاز کے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور جہاز کے بچنے پر بھی الحمدللہ. کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ماشاءاللہ 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 میرا کاروبار چل گیا، ماشاءاللہ میں بنگلور کے اندر آ گیا، مدراس جا کر آ گیا، ماشاءاللہ میرا کاروبار ترقی میں آ گیا، ماشاءاللہ لڑکی پیدا ہوئی. ایک صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ حضرت آج صبح میں بچے کا انتقال ہو گیا. تو یہ آدمیوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت نے جو کہا سوچ سمجھ کر یہ بات کہی، سوچ سمجھ کر کہا، توقف فرمایا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تکیہ کلام ہے یا سوچ کر آپ نے فرمایا؟ کہا کہ جب آپ نے کہا کہ میرا مال کا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا ہے، میں نے دل کی طرف دیکھا جھانک کر کہ کہیں اس سمندر میں جہاز کے غرق ہونے کی وجہ سے اس دل کے اندر ٹھیس تو نہیں پہنچی، صدمہ تو نہیں ہوا. تو کچھ اس کو فرق نہیں پڑا تھا. وہ اتنا منجھا ہوا تھا، اتنا سیخل تھا، اس میں آخرت اتنی بسی ہوئی تھی، اللہ رسول کی محبت اس کے اندر اتنی گھری ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا ایک بال کے برابر ٹس سے بس نہیں ہوا. میں نے کہا الحمدللہ، کوئی بات نہیں، تعریف اللہ کی. اور جب آپ نے خبر دی کہ جہاز بچ گیا، میں نے دل کی طرف دیکھا تو دل کے اندر تب بھی کوئی خوشی نہیں تھی، ڈوبنے پر غم نہیں اور بچنے پر کوئی خوشی نہیں. تو یہی اولیاء کرام مشق کراتے ہیں، اور یہی مشق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فرمائی تھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم یہودی کلچر، عیسائی کلچر، امریکن کلچر، ویسٹرن کلچر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، ٹوپی نکال لینا، داڑھی منڈا لینا. اصل میں ان لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ محنت یہ کی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے. اس چیز کو یہود و نصارہ نے بڑی ڈیپ سے لیا، گہرائی سے لیا، اور اس نے اس چیز کو اعلی کار بنا کر امت کے سامنے اس دنیا کو مزین کر کر پیش کیا کہ تم ٹی وی نہیں خرید سکتے، مکان نہیں بنا سکتے، زمین نہیں لے سکتے، مکان بنانے کی حسرت ہے، ٹی وی لینے کی خواہش ہے، گاڑی لینے کی خواہش ہے، عورت کو زیور پہننے کی خواہش ہے، یہ لون، یہ قرض، یہ بیمہ، یہ انشورنس، یہ فکسڈ ڈپازٹ، یہ سب اسکیمیں اس لیے لاگو کی کہ انسان اپنے نفس کا پجاری بن جائے. شریعت نے کیا سکھایا؟ اللہ نے جو دیا بس اسی پر قناعت کرو، آگے کا مت سوچو. دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے 2 پیون کے کپڑے مجھے دیے ہیں، تو کہو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک چادر اوڑھ کر سوتے ہیں. ایسے تربیت فرمائی شریعت نے. اس ویسٹرن کلچر نے، ہمارے ایک ساتھی نے بتایا جو کویت کے اندر رہتے ہیں، دبئی ابھی کچھ سال پہلے اس کا ایک ایک انگ، ایک ایک انچ زمین امریکن کمپنیوں کے گروی کے اندر جا چکی تھی. میٹرو جو اس نے بنایا اور جو البرج اس نے جو بنایا، دنیا چکا چون کر کر، مزین کر کر. حدیث کو ہم اتنا غور سے نہیں لیتے جتنا یہ یہود و نصارہ غور سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں تدبر کرتے ہیں. بتایا ہمارے ساتھی نے جو کویت میں رہتے ہیں کہ اگر کسی کو موبائل چاہیے 50 درہم کا، 100 درہم کا، تو کریڈٹ کارڈ سے گھر بیٹھے وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کو وہ لے سکتا ہے. ایک آدمی میٹرو میں جا رہا ہے، اپنے کپڑے اس کو پسند نہیں، سامنے والے کے کپڑے اس کو پسند ہیں. اس نے پوچھا کہ بابا یہ کپڑے تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا فلاں شو روم سے لیے. کیا آپ کے پاس اس کا میل آئی ڈی ہے یا کچھ اتا پتا ویب سائٹ وغیرہ کا؟ لیا، فوراً گھر میں گیا، کریڈٹ کارڈ مارا، سود کے اندر ڈبو کر تباہ کر دیا کہ اس معاشرے کو، سماج کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو قومیں سود کے اندر ڈوب جاتی ہیں، پیٹرول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً 70 پر 2 چھوٹے بڑے ممالک مسلمانوں کے پاس دنیا کے دیے ہیں. اتنے ممالک کسی اور قوم کے پاس نہیں. لیکن ایک چھوٹے سے مٹھی بھر برما کے اندر ایک ذلیل چھوٹی حقیر قوم جن کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کے ہاتھ پیر باندھ کر بیچ سڑک میں سلا کر ان کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے. دبئی جو ہے، پھر اس کے بعد عرب امارات، سعودی مملکت، شارجہ، اور یہ جو 72 اسلامی ممالک ہیں، اگر چھوٹی سی کوشش کریں ان کے تھوکنے سے یہ بدھسٹ قوم اس تھوک کے اندر ڈوب کر مر جائے گی. لیکن یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن نے کہا کہ سود کے ذریعے سے قومیں مٹ جاتی ہیں. انہوں نے عرب ممالک کے اندر خواہشات کا ریلا پیلا لگایا، کہا امریکن لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اتنے ڈالر تمہیں مہر دینے پڑیں گے، اور تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فلاں امریکن جو ہے بینک ہے وہ آپ کو لون دے گا. ابھی پچھلے سال میرا کشمیر کے اندر سفر ہوا تھا. اس سے پہلے کشمیر کے سفر کے اندر وہاں جو جذبہ جہاد، جذبہ شہادت، اور پھر وہاں کے جو جذبات دیکھنے میں آئے، 1 سال کے اندر لگ رہا تھا کہ وہ جذبات کی شوا گل ہو رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ آپ کو یہاں پر کوئی گاڑی لون پر لینا ہے یا مکان کی تعمیر کے لیے چپل گھس جائیں گے لون حاصل کرنے کے لیے،
راہ چلتا کشمیری سٹیزن 20 روپے جیب میں رکھ کر یا ایک موبائل کا سم کارڈ رکھ کر وہ نمبر دے کر اپنا عطا پتہ صحیح دے کر اسی وقت انسٹنٹ من چاہے اسے ٹرک چاہیے، اسے بس چاہیے، اسے چھوٹی جو ہے ماروتی ویان چاہیے، لونوں کے اندر جب پھنس جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ اور طرف نہیں جاتی. ایک مرتبہ وہ سود کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں، ایسا گھیرا تنگ کرتے ہیں کہ پھر جہاد کے جن کے نقطے کو بھی بلا دیتا ہے. کنٹراکٹ انہوں نے دے دیا کہ تم جو ہے ریلوے کنٹراکٹ حاصل کر لو، پلوں کو تعمیر کرو، اور صاحب پہلے فوج کیا کرتی تھی، ملٹری کیا کرتی تھی، تم سڑکیں بناؤ، تار روڈ ڈالو. اب پیسوں کے اندر جب غبن کے اندر مبتلا ہو گئے اور پیسوں کی محبت ان کے اندر آ گئی، یہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے. اس کو ان لوگوں نے پہچانا جہاں جہاں جذبہ جہاد بیدار ہوا. روپیوں کی محبت، پیسوں کی محبت، دولت کا لالچ، اور دنیا کو دبئی جیسی سٹی شاید دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. بظاہر ایک جو ہے ایک چھوٹا سا جنت کا نمونہ، انہوں نے جنت نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو حسن و جمال کے اندر ایک نمونہ جو ہے انہوں نے پیش کیا. یہ سب کون ہے؟ یہ امریکن انجینئر ہے، یہ امریکہ کے ورکرز ہیں، اور وہاں کی ذہنیت ہے وہ اس طرف سے اس طرف لانے کے لیے یہ دنیا کی محبت انسان کے اندر جذبہ جہاد کو سرد کر دیتی ہے، نمازوں کے اندر سستی اور غفلت پیدا کر دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر مردوں میں کیا، عورتوں میں کیا، بڑوں میں کیا، چھوٹوں میں کیا، اپنے گھر والا. آپ ایک بات اندازہ لگائیں، آپ کسی سے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے کوئی چیز مانگے اللہ دے سکتا نہیں دے سکتا؟ ضرور دے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پورا نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی کہ اس کے جو ستون تھے کھجور کے تنوں کی لکڑیاں تھی، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتے تھے، اس کی جو دیواریں تھیں وہ بوریے کے پتے تھے، اور گھر کی اونچائی اتنی تھی کہ آدمی اگر سستی کرتے ہوئے ہاتھ کو اوپر کرے تو چھت لگ جائے. اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر جو حضرات جا چکے ہیں اور جن حضرات نے زیارت نہیں بھی کی، اللہ تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین مرد خواتین بڑے چھوٹے، اللہ تعالیٰ سب کو موت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. کس نے یورپ کو دیکھا ہوگا، دبئی کو دیکھا ہوگا، رشیا کو دیکھا ہوگا، سوئٹزرلینڈ کی نہروں کو دیکھا ہوگا. آقا کے گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے. وہاں اب جو حضرات گئے ہوں وہ تصور کریں، اور جو نہیں جب گئے ہیں انٹرنیٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو ہر اینگل سے وہ کہتے ہیں 3D اسکرین کے ذریعے سے گھما گھما کر آپ دیکھیں. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، باہر کی طرف سے لکھا ہوا ہے باب جبرائیل. یہ باب جبرائیل کے قریب میں ایک اور دروازہ ہے، وہیں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں تشریف لاتے تھے اور وہیں سے جاتے تھے. اس لیے اکثر چونکہ اس دروازے سے آتے تھے، اس وجہ سے اس دروازے کا نام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا گیٹ اور باب رکھ دیا گیا. اس باب جبرائیل سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نورانی مسجد ہے اور جہاں وضو خانہ، اس سے بھی کم کا حصہ آپ کی 11 بیویوں کے محلات ان جو ہے اس حصے کے اندر رہا کرتے تھے. بلکہ یہ حصہ بھی زیادہ حصہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سجدے میں جا کر آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا کر آپ اگر یہ فرمائے اے اللہ قیصر و کسریٰ چمکتے دمکتے سونے چاندی کے محلوں میں رہتے ہیں، مولا میرے آپ کے محبوب ہیں، ہم آپ کے چہیتے ہیں، اور ہمارے حرم کی جو سرائیں ہیں اور جو بیویاں ہیں وہ ایسی خستہ حالت کے گھر میں مان سکتے تھے، آپ کو اختیار دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے، فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ آج کہتے ہیں علماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشکش کی گئی تھی احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر قدموں پر ڈالنے کی، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مراد کو سرزمین عرب کے اندر پورا کر دیا۔ احد کے پہاڑ کے برابر سونا وہاں کے سائنسدانوں نے بتایا کہ وہاں مدینہ طیبہ کی زمین کے اندر دفن ہے، نکال رہے ہیں اور من موجی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اتنا خوشحال ملک مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سعودی عرب کی طرح پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا نتیجہ، حضرت فاطمہ کے صبر کا نتیجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو شیطان دیکھتا تھا پیشاب قطع ہو جاتا تھا، ڈر کر بھاگتا تھا۔ ہمیں شیطان کو بھگانے کے لیے عاملوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لا حول ولا قوت پڑھنا پڑتا ہے، آیت الکرسی پڑھنا پڑتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی مجسم شخصیت ایسی تھی کہ شیطان آپ کی پرچھائی سے ڈر کر آپ جس گلی میں گزر جاتے، آپ کی اس گلی میں مہک کی وجہ سے 24 گھنٹے شیطان اس جو ہے گلی کے اندر داخل نہیں ہوا ہوتا تھا۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کے ایمان لانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ آقا نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیان سے تلوار نکال لی۔ اگر کوئی رنڈوا ہونا چاہتا ہو، اگر کوئی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، تو اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے ٹکر لے کر دیکھے۔ شجاعت، جرأت، بیواکی، طاقت، ہمت، ایک مجسم پیکر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی جلیل القدر شخصیت۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہماری مائیں امہات المؤمنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی معاملہ لے کر سورہ احزاب کے اندر 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا، یعنی نان نفقے کے معاملے کو لے کر ازواج مطہرات نے میمورنڈم پیش کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچہ دے دیجئے۔ تو آیت نازل ہوئی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے، تمہیں سوچنا 100 مرتبہ چاہیے تھا نبی کے حرم سرائے میں قدم رکھنے سے پہلے۔ ہم دے دیں گے لیکن نبی کے حرم سرائے کو چھوڑنا پڑے گا۔ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ لیکن اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا نبی چاہیے اور آخرت چاہیے، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر عظیم دیا ہے۔ بڑا خطرناک امتحان تھا۔ یہاں پر بیویاں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ثالثی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گئے۔ ان کی بیٹی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کو معلوم کہ نبی کی ناراضگی پر اگر ایک رات بیت جائے گی میری بیٹی غارت ہو جائے گی۔ بیٹی کو سمجھانے، امہات المؤمنین کو سمجھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسترے پر آرام فرماتے۔ بسترا کیسا تھا؟ بسترا بوریے کا تھا۔ حضرت عمر فاروق زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ فرمایا قیصر و کسریٰ جو دنیا کے حقیر بادشاہ ہیں، سونے چاندی کے اندر ناز نخرے کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دونوں جہاں کے شہنشاہ، آپ کے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات ہیں اور پورے گھر کی جو جاگیر ہے، فرماتے ہیں ایک مٹھی جو، گیہوں بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے چاول اور ایک تو ہوتا ہے کنکی۔ کنکی جو ہوتی ہے وہ چاول کا ٹکڑا اور چاول کی کٹنگ ہوتی ہے۔ جو ہوتا ہے وہ سارا گیہوں نہیں
بلکہ گیہوں کی کٹنگ اور گیہوں کی کنکی حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے نہیں رہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا یا عمر، اے عمر کون سی چیز نے تمہیں رلا دیا؟ وہ عمر جو شیطان کو پیچھے کر دیتا تھا، وہ عمر جس کی تلوار نیام سے نکلتی تھی بڑے بڑے بہادروں کا کتنا پانی ہو جاتا تھا. آج یہ عمر زارو خطا رو رہا ہے. آقا کے سامنے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر جو ہے کھجور کے درخت کے نعرے کو بھرا گیا ہے. یہ دونوں جہاں کا شہنشاہ، یہ سید الانبیاء ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ شافی محشر ہے. یہ وہی ہے جب معراج کے اندر گیا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جس نے عبادت کی. مال کے پیچھے جانے والوں، طالب دنیا، طالب مال، کارخانے کی مال کی پوجا کرنے والوں، ہماری ماں اور بہنیں کے زیورات کے پیچھے بھاگنے والی، یہ دونوں جہاں کے شہنشاہ کے گھر کی حالت ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی طیبات اولئک، آپ نے جملہ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کی طیبات کو یعنی عمدہ چیزوں کو دنیا میں دے دیا. انشاءاللہ اس سے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں گنا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے. اے عمر 4 روز کی زندگی ہے، یہ سورج کے دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے. عمر یہ زندگی گزر جائے گی. یہ آپ نے اس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی تھی. پریکٹیکل طور پر آپ نے بتایا تھا. آپ چاہتے تنہائی کے اندر بند کمرے میں کھا لے سکتے تھے، ظاہر میں جھوپڑی دکھا سکتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. نہ صرف یہ کہ آپ نے صحابہ کرام کی یہ تربیت فرمائی، اپنے گھرانے کی جو اٹھان حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی، ازواج مطہرات کی، اسی انداز سے آپ نے اٹھان اٹھائی تھی. ایک مرتبہ آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، آپ کے جو ہے کلیجے کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا سرور، آپ کے دل کا جو ہے قرار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ بے پناہ محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، سفر سے آتے بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے. ارے باپ کو بیٹی سے، اور وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، وہ بیٹی جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک اس کو کسی مرد نے نہیں دیکھا اور اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، وہ بیٹی جسے نبی نے اپنے گود کے اندر کھلایا ہو، پلایا ہو، اور نبی نے اپنے گود کے اندر سہلایا ہو. کائنات کے اندر ایسی قیمتی عورت کہاں سے آ سکتی ہے؟ نبی نے پیار بھی کیا، بلا وجہ نہیں کیا، پیار کیا کرتے تھے، بلا وجہ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار تھی. ایک مرتبہ ایک کپڑے کے اندر ایک پوٹلی بنا کر اپنے دولت کدے سے برقع اوڑھ کر پردے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ابا ابا کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر تشریف لائی اور دستک دی. ابا ابا میں آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں. ابا حضور نے کہا بیٹی کیا بات ہے، بے وقت آپ تشریف لائی ہے. کہا ابا یہ پوٹلی ہے، ایک پیون لگی کپڑوں کی پوٹلی. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، آدھا روٹی کا ٹکڑا تھا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی یہ کیا لائی ہے؟ فرمانے لگی ابا حضور بہت دنوں کے بعد حضرت علی کچھ کما کر لائے، اس میں آٹا خریدا گیا. اتنا آٹا تھا کہ علی کے لیے 1 روٹی، حسن کے لیے 1 روٹی، حسین کے لیے 1 روٹی. ابا ان لوگوں نے اپنا حصہ تو لے لیا، میرے حصے میں 1 روٹی آئی اور آدھی روٹی کھانے کے بعد مجھے آپ کی یاد آئی، پوٹلی میں باندھ کر میں آپ کے پاس لے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم محمد کے پیٹ میں آج یہ روٹی کا جو ٹکڑا داخل ہو رہا ہے، محمد کے پیٹ میں 3 دن 3 رات سے تیرا باپ بھوک سے مر رہا تھا، باپوں سے تڑپ رہا تھا. اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی، اپنے ازواج کی، اپنی بیٹیوں کی، حضرات صحابہ کرام کی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے 2 بچوں کو دیکھا کہ وہ جیسے عید کے موقع پر ایک
مال اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں مقدر لکھ دیا ہے، اس مال سے آگے نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی اس مال میں سے چھین سکتا ہے۔ مال اگر آ بھی جائے، آدمی کتنا کھائے گا؟ آپ 100 روپے کماؤ، بار بار میں کہتا ہوں، 1000 روپے کماؤ، کھاؤ گے کتنا؟ جتنا پیٹ کو لگے گا، اور زیادہ حرص کرو گے اللہ کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں گی۔ پھیکا کھاؤ گے، نمک نہیں کھاؤ گے، تیز نہیں کھاؤ گے، چکنا نہیں کھاؤ گے، کولیسٹرول کا نہیں کھاؤ گے، فروٹ کے اندر فلاں فروٹ نہیں کھاؤ گے۔ یہ سب پابندیاں اللہ لگا کر جو رزق کا کوٹا اللہ نے لکھا ہے صرف اتنا کرے گا کیا آدمی؟ کرے گا یہ دے تو نہیں سکتا، دینے کو دل نہیں ہوتا، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں۔ اب کیا؟ زمینوں کا بھاؤ پورے ہندوستان کے اندر، بہار کے دیہاتوں میں، جھارکھنڈ، بنگال، جہاں بجلی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں سائنس ٹیکنالوجی کی پرچائی نہیں، لگتا ہے یہ علاقہ 100 سال بچھڑا ہوا ہے، چراغ ڈھنگ کے نہیں، شراب کی بوتلوں کے اندر بتی ڈال کر اس کو جو ہے وہ سلگا کر اپنا کام چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کر کر چاول رکھ کر اس میں جیتے ہیں۔ کھڑو پوچھا بھائی زمین کا بھاؤ یہاں اتنا ہے۔ یہ اصل میں نے کہا یہ ویسٹرن جو تہذیب، ایک دباؤ، ایک پریشر جو مسلمانوں پر مسلط کیا گیا کہ تم دنیا میں لگو، کماؤ، کھا تو نہیں سکتے، شوگر ہے کھا تو نہیں سکتے، کولیسٹرول ہے، ہارٹ ہے، بیماری ہے، بی پی ہے، فلاں ہے۔ اب ایک کام کرو، دینے کی چیز تو تم سیکھو بھی نہیں، سکھاؤ بھی نہیں، اب زمین خریدتے جاؤ، اب زمین خریدتے جاؤ۔ زمینوں کا بھاؤ آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ یہ مستقل ایک امریکن ایک دباؤ، ایک پریشر اور ایک چال ہے کہ آدمی کھائے نہیں اور پھر زمین لے، وہ زمین پر لڑے گا، وہ زمین پر کتنے گھر بنائے گا؟ بنگلور میں، بامبے میں، کلکتہ میں، فرانس میں، امریکہ میں، کیا کرے گا؟ یہاں پیشاب، وہاں پاخانہ، یہاں ناشتہ، وہاں دوپہر کا کھانا۔ بس یہ دنیا کی محبت نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں یہ آپ نے جو ہے تہذیب دی، کلچر دیا، یہ تربیت جو ہے آپ نے اس انداز سے صحابہ کرام کی اٹھائی کہ 2 بچے ایسا جیسے عید کے دن خوشیوں سے گلے ملتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ، ایک دوسرے کو مبارکباد۔ کہا کہ بھئی عید کا چاند نظر آ گیا، کیا کل مدینہ طیبہ کے اندر عید ہے؟ صحابی نے پوچھا، کہنے لگے نا عید تو نہیں ہے، لیکن نبی کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے۔ وہ کون نبی کا مہمان ہے انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔